الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم کتاب فطرت کے سرے ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرے ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا اگر وہ امام رسول نہ ہوتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارا دھیان فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی طرف جاتا ہے کہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع کا معنی بہار کے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں انسانیت اور مانوتا کا قحط اور دکار پڑا تھا۔ انسانیت قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک ایک لڑائی نسلوں تک چلتی تھی۔ باپ کی لڑائی بیٹا لڑتا، بیٹے کی لڑائی پوتا لڑتا، وصیت کرتا مرتے مرتے کہ فلاں سے اپنا ویر بدلہ لینا ہے۔
تو انسانیت کا قحط اور دکار پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے اس کو موسم بہار کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے موسم پتجھر، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پانکھر رتو، اس کے بعد ایک آتا ہے موسم جس کے بعد درختوں پر نئی نئی کوپنیں پھوٹتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں وسنت رتو، اور جس کو اردو میں کہا جاتا ہے موسم بہار، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے ربیع۔ اسی طرح انسانیت گر چکی تھی، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے اس مہینے کو ربیع الاول، پہلی ربیع، پہلا بہار ایسا دنیا میں آیا کہ انسانیت زندہ ہو چکی، مانوتا کو ایک نیا سبق ملا، اس لیے اس کو ربیع الاول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مہینوں میں آپ کا تذکرہ کر کے، آپ کے ذکر کو کر کے، یوں تو پورے سال ہر لمحہ آپ کی زندگی پر چلنا ہے، لیکن اس سے ایک سبق تازہ ہو جائیں کہ مجھے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، میرے لیے نمونہ کون ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے، اسی پر آپ چلیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی۔ ولادتیں حضرت کی حقیقت میں دو ہیں۔ آپ کو بھی اشکال ہوگا، سوال پیدا ہوگا کہ دو ولادتیں کس طرح، دو مرتبہ پیدائش کس طرح؟ ایک پیدائش حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پیدائش، اور ایک پیدائش روحانی پیدائش۔ جسمانی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، اور روحانی پیدائش 40 سال پر جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، یہ آپ کی روحانی پیدائش ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں محمد بن عبداللہ کا ظہور دنیا میں ہوا، اور 40 سال پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا، وہ ظاہر ہوئے۔ ربیع الاول میں آپ کا جمال مکمل ہوا، اور 40 سال پر آپ کا کمال دنیا میں مکمل ہوا، یعنی نبوت آج سے شروع ہوئی، اب دنیا کمال پر پہنچے گی، دنیا کو انسانیت اور مانوتا کی تعلیم ملے گی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ جمیل اور خوبصورت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حالانکہ ایک روایت میں تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے دیا، 50%، 50% حسن، خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی یوسف علیہ السلام کو، اور باقی 50% اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں خوبصورتی کو تقسیم کر دیا۔ اب 50% جو حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، اس حسن کا عالم کیا تھا کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے میں اس کی لوگ باتیں کر رہے تھے، تو عورتیں تانا دے رہی تھی وہاں کی، تو اس نے سوچا کہ اس تانے کا کوئی نکال لانا چاہیے، تو اس نے دعوت کی، عورتوں کی ہر ایک کے ہاتھ میں پھل دی اور چھڑیاں دی کہ میں دعوت دیتی ہوں یوسف کو آئیں گے۔ چنانچہ سب کو دیا، تیز چھڑیاں دی اور پھل دیے ہر ایک کے ہاتھ میں۔ پھر جو عورتیں تانا دیتی تھی تو زلیخا نے اچانک یہ پھل اور چھڑیاں دے کر کے کہا کہ اب آپ رکو، یہ پھل کاٹو،
اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کمرے سے ذرا یہاں سے گزرتے چلے جائیے۔ جب یوسف علیہ السلام کی اوپر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ ہاتھ کاٹ دیے، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ عورتیں بول اٹھی کہ تو کوئی انسان نہیں، انسان نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ان عورتوں نے تو یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اگر وہ میرے سرتاز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے سینوں کو چیر دیتی۔ تو یوسف علیہ السلام کو 50% حسن ملا، 50% حسن پوری دنیا کو ملا۔ تو اس پر علماء نے تفسیر لکھی ہے کہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے 50% میں نہیں ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ ہے، ان کا حسن دوسرے 100% الگ سے ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں 14ویں رات کا چاند تھا، آپ کے لیے یمن سے چادریں آتی تھی، وہ آپ پہنتے تھے، اور چادروں پر سرخ ڈاڑیاں اور ہری ڈاڑیاں آپ کے اوپر لگی تھی اور وہ پہن کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ایک طرف دیکھتا ہوں 14ویں رات کا چاند، ایک طرف دیکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو، دونوں کو دیکھتا ہوں، وہاں سے نظر ہٹاتا ہوں ادھر لاتا ہوں، ادھر سے نظر ہٹاتا ہوں اوپر جاتا ہوں، لیکن اخیر میں میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ حضور سے زیادہ خوبصورت چاند بھی نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے بارے میں حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ولادت کے وقت میں آمینہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ بچے کا جنم ہوا، جیسے ہی حضرت دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پورا گھر نور سے منور ہو گیا، چمکنے لگا، اور آسمان کے جو ستارے تھے وہ ستارے بھی ایسا لگا کہ گویا جھک رہے ہیں، جھکتے آ رہے ہیں، مجھے خطرہ لگا کہ یہ ستارے نیچے جھک جائیں گے۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی، علماء مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ پیدائش کے وقت ستاروں کا جھکنا یہ کس عالم کی بنیاد پر تھا؟ تو علماء مولانا ادریس کانڈھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ستاروں کا یہ جھکنا یہ اس بات کی طرف دلیل تھی، اشارہ تھا کہ دنیا کفر کے اندھیروں میں گر چکی ہے، اب حضرت دنیا میں تشریف لائیں گے، روشنی پھیلے گی اور کفر کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، کہ ایک نور آ چکا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اس نور کی وجہ سے نکلیں گے لوگ ظلمات سے روشنی کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ یہ حضرت نبی پاک، اسی کو شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں انہوں نے فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقَتْ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقَتْ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت کسی ماں نے آج تک کوئی بیٹا دنیا میں نہیں جنا۔ پھر کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے بغیر کسی عیب کے، اور پھر اخیر میں تو کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ حضور جیسا چاہتے تھے ایسا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک آدمی مکۃ المکرمہ میں سفیان ابن یعقوب
اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں مولانا ادریس کانڈھلوی نے اس کو نقل کیا ہے۔ سفیان ابن یعقوب جو روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت ایک آدمی یہودی مکہ میں تجارت کی غرض سے رہتا تھا، تو وہ آدمی نے رات میں قریش لوگ تھے ان لوگوں سے کہا کہ آج دیکھ لو مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، کہا کہ جاؤ قریش والے بھاگو اور قریش میں دیکھو آج ایک بچے کا جنم ہوا ہے، تحقیق کرو جلدی سے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تحقیق کی، جا کر کے دیکھا کہ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا جو انتقال کر چکے ہیں ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا کہ مجھے اب لے چلو وہاں پر، تو اس یہودی کو وہاں پر لے گئے۔ وہاں جا کر کے اس نے آپ کے کنڈوں کو دیکھا، کنڈوں میں جا کر کے دیکھا کہ دو کنڈوں کے بیچ میں پیچھے مہر نبوت لگی ہوئی ہے، نبوت کا سکہ لگا ہوا ہے، اور وہ دیکھ کر کے وہ یہودی بے ہوش ہو گیا۔ یہودی بے ہوش ہو گیا اور پھر ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ قریش والو یہ ایسا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی فتح تم لوگوں پر وہ فتح کرے گا، اور اس کی فتح مشرق میں ہوگی مغرب تک خبر پھیل جائے گی۔ اس سے مراد علماء مفسرین نے فتح مکہ لکھا ہے کہ فتح مکہ کی فتح اتنی جامع ہوگی۔ پھر کہا اس نے کہ اب بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اب یہ آ گئی عرب میں، اور یہ لوگوں کے پاس اب نبوت آ چکی، قریش کے پاس نبوت آ چکی ہے۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب نے ان کا نام رکھا، 7ویں دن آپ کا نام رکھا محمد۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی۔ آپ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف پر نار جس کو ہم کہتے ہیں جو جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی ماں کے ساتھ، تو اس کو ہم کاٹتے ہیں، تو کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی، اور آپ ختنہ والے پیدا ہوئے تھے، مختون پیدا ہوئے تھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7واں دن جب آیا تو دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا 7ویں دن میں، 7ویں دن میں آپ کا نام رکھا، اور 7ویں دن میں آپ کی ختنہ کی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب ختنہ والے پیدا ہوئے تھے تو ختنہ کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ 7ویں دن جو ختنہ کا رواج تھا اس اعتبار سے ان کی ختنہ کی رسم کی گئی، ورنہ کوئی ختنہ تو تھی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علماء مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے۔ خیر، 7ویں دن عقیقہ کرنا، کتاب المسائل مفتی سلمان منصور پوری نے عقیقہ اور بچے کی پیدائش کے متعلق یہ تمام چیزوں کو وضاحت سے ذکر کیا۔ لگے ہاتھ اس کو ذکر کر دوں کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام رکھا جائے 7ویں دن، اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، یہ سنت ہے، دو چیزیں، اور 7ویں دن اس کی ختنہ کی جائے۔ اگر کوئی بچہ کمزور ہے کہ اس کی جسمانی طاقت نہیں ہے زیادہ، تو اجازت ہے کہ آپ مہینے کے بعد کرو، 15 دن کے بعد کرو، 1 سال کے بعد کرو، جب اس کو طاقت مل جائے اس کے بعد آپ ختنہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر طاقتور بچہ ہے، جسم برابر ہے، تو 7ویں دن ختنہ کرنا سنت ہے۔ 7ویں دن کا کیا مطلب؟ مثلا بچہ پیدا ہوا جمعہ کے دن تو جمعرات کے دن عقیقہ کیا جائے، جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ کے دن عقیقہ کیا جائے، یہ سنت ہے۔ لڑکا ہے تو 2 حصے، لڑکی ہے تو 1 حصہ، یہ عقیقہ ہے۔ اور 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، 7ویں دن محمد نام رکھا۔ اب ابو عبد المطلب سے لوگ پوچھتے ہیں کہ محمد نام آج تک دنیا میں کسی نے نہیں رکھا، آپ نے محمد نام کیوں رکھا؟ یہ سوال آیا تو عبد المطلب نے فرمایا کہ اصل میں نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا۔ پہلے تو بتلایا کہ محمد کا ترجمہ، محمد کا یہ مطلب کہ اس کی تعریف اللہ آسمان میں کریں گے اور مخلوق زمین میں محمد کی تعریف کریں گے، محمد کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور پھر اپنا خواب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اس بچے کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا،
وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ میری پشت سے ایک جنجیر، ایک سانکڑ نکلی، اور وہ جنجیر پشت سے نکل کر آسمان کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف، اور مشرق سے لے کر مغرب کی طرف پوری پھیل گئی وہ جنجیر نے۔ وہ جنجیر پھیلی نے، پھیلنے کے بعد اچانک وہ جنجیر نے ایک درخت کی شکل اختیار کر لی، درخت بن گیا نے۔ وہ درخت بننے کے بعد وہ درخت سے جو پتے تھے، وہ پتے اتنے چمکتے تھے کہ جو آسمان میں سورج چمکتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ، 70% زیادہ وہ چمکنے والا تھا، اتنے زیادہ پتے چمکتے تھے۔ اب یہ خواب میں نے دیکھا، پھر دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں، اور قریش کے کچھ لوگوں نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی، تو ایک خوبصورت نوجوان ان قریش والوں کو جو کاٹنا چاہتے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو میں نے اس وجہ سے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ پھر ایک طرف والدہ کے دل میں بات القاء کر دی گئی کہ آپ بہت بڑے بچے کی ماں بننے والی ہیں، آپ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا نام اب محمد رکھنا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس بچے کا نام احمد رکھنا، 7ویں دن نام رکھا جائے، نام بہتر رکھا جائے۔ ہمارے یہاں آج ایک نئی چیز چلی ہے کہ ماڈرن طریقوں پر گوگل پر سے سرچ کر کے ایسے نام رکھتے ہیں کہ جو نام دنیا میں کسی نے رکھا ہی نہ ہو، حالانکہ نام کا اثر بہت ہوتا ہے۔ یاد رہیں، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے نام کا ترجمہ ہوتا تھا کہ یہ بہت غصے والے ہیں، اس نام کا ترجمہ ہوتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنا نام بدل ڈالو، چینج کر ڈالو۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ نے نام رکھا حضور، میں نہیں بدلتا، تو انہوں نے نہیں بدلا۔ کچھ مدتوں کے بعد ان کا پوتا غصہ کر رہا تھا، تو پوتا اس مجلس میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی بات اگر میرے دادا مان لیتے نے، میرے دادا ان کا نام بدل ڈالتے تو آج ہماری نسلوں تک کا یہ عالم نہ ہوتا۔ تو ایک نام کا اثر نسلوں تک چلتا ہے، تو نام ماڈرن نام رکھنے کے پیچھے نہ جائیں۔ پھر اولاد نافرمان، جیسے نام کے وقت جس نیت سے نام رکھا جاتا ہے وہ اثر بچوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کسی عالم سے ایک بندے نے پوچھا کہ میرا بچہ شرط پہنتا ہی نہیں ہے، ننگا ہی پھرتا رہتا ہے، تو عالم سے کہا کہ آپ کا عالم نے پوچھا کہ آپ کے بچے کا نام آپ نے کیا رکھا؟ کہا سلمان، تک ننگا پھرے گا، بے فکر رہیے آپ۔ لہٰذا نام کا بڑا مدار ہے، اس کو بہتر طریقے سے رکھا جائے۔ اس پر کافی بحث کرنے، خیر وقت ہو چکا ہے، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں، نام رکھیں کس طریقے سے، کس طرح بچوں کو پروان چڑھایا جائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نماز کے مسائل چل رہے ہیں کہ آدمی نماز کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ ہوتی نہیں ہے، گڑبڑ ہوتی ہے۔ کافی باتیں ہو چکی آپ کے سامنے، مختصراً ذکر کر دوں کہ نماز کے وقت میں تکبیر تحریمہ زبان سے کہنا ضروری ہے، منہ بند کر کے نہیں۔ قرات پڑھنا زبان سے ضروری ہے، جبکہ اکیلے نماز پڑھیں تو قرات میں ہونٹ ہلنے چاہیے۔ اللہ اکبر زبان سے بولنا ضروری ہے، ورنہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ سلام پھیرتے وقت زبان سے بولنا ضروری ہے، ورنہ سلام اگرچہ آپ امام کے ساتھ ہو ورنہ آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں نے چند باتیں بتلائی تھی کہ اللہ اکبر جو کہنا ہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ہے۔ اللہ اکبر اگر رکوع میں جاتے جاتے کہا تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اب ایک بھول یہ ہے ہماری کہ ہم جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا الگ سے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے یہ جو پیر ہوتے ہیں ہم پیچھے سے یوں جوڑ دیتے ہیں پیر، اور آگے سے چوڑے رکھتے ہیں یہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب کھڑے رہیں صف میں تو پیروں کو بالکل سیدھے کھڑا رکھنا ہے قبلہ کی طرف، تو ہم اپنے پیروں کو ایسا کھڑے رکھتے ہیں، ایسا نہیں رکھنا ہے، پیر بالکل سیدھے قبلہ کی طرف جائیں گے۔ اس پر بہت ساری بھولیں عامتاً دیکھتے ہیں کہ پیر لوگ پیچھے سے ملا دیتے ہیں نا، آگے سے چوڑے رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے قبلہ کی طرف۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ مولانا سجاد صاحب نعمانی انہوں نے ایک لیٹر پوری امت کے نام بھیجا ہے کہ اماموں کو چاہیے کہ ملک کے حالات بہت خطرناک ہیں، ایسے وقت میں ہم
تمام لوگ ملک میں امن و امان پھیل جائے، ہمارے بھائی ہم سب امن و امان سے رہیں، تو اس کے لیے قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھا جائے۔ ایک یہ بات ہوگی، انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم بھی شروع کریں گے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 2 دعائیں تمام مصلیوں کو پڑھنی چاہیے۔ وہ انشاءاللہ یہ جو ہماری LED ہے اس پر لکھوایا ہے، وہ آج یا کل انشاءاللہ یہاں پہنچ جائے گی، یاد رہیں تو پڑھ لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ 2 دعائیں 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، مختصر دعائیں کر لیں اپنے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ہر نماز کے بعد بندے کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ایمان کو بچا لے، ایمان کو بچا لے۔ ایمان سوز محنتیں چل رہی ہے پوری دنیا میں کہ الگ الگ طریقوں سے لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، تو دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔